اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لو كان مسلما فآتقتم عنه او تصدقتم عنه او حججتم عنه بلغه ذلك صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد یا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی جناب محمد اسلم قریشی صاحب کو کروٹ کروٹ جنت کے باغوں میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، مقام علیین میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور محل کرامت پر فیض فرمائے۔ عزیزان محترم، ہم سب اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات میں ترقیاں عطا فرمائے۔ یقیناً بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور دوسرے مقام پر فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، جو عملوں کا دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے۔ یہ انسان کو جو اچھی نیت ہے وہ کہاں سے کہاں تک لے کے جاتی ہے۔ آج ہم سب اس نیت سے جمع ہوئے ہیں، ہماری زبانوں پہ جو کلمات خیر ہوں گے، جو ذکر اذکار ہوگا، اس کا ہم ثواب کریں گے اور اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے گا، ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کو خیر اور بھلائی سے یاد کیا کرو۔ خیر اور بھلائی سے یاد جب مسلمان مومن کرتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے اور راوی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے اگر اس کے جنازے میں 3 صفحے ہوں تو مرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر تھوڑے سے لوگ ہوں تو احناف کے نزدیک امام ہو، پھر پیچھے 3 بندے ہوں، پھر 2 ہوں، پیچھے 1 بندہ کھڑا ہو، 3 صفحے مکمل کر کے جنازہ پڑھا جائے۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے جنازے کے اندر 40 مومن ہوں گے
اللہ مرنے والے کی بخشش فرما دے گا۔ اور ایک حدیث پاک ہے اگر 100 مومن ہوں گے مرنے والے کی بخشش ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک صاحبزادہ فوت ہو گیا سفر کے اندر، ایک دوسرے شہر کے اندر، وہ مکہ اور مدینہ کے اندر نہیں تھے۔ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا جاؤ بہر دیکھ کے آؤ جنازہ پڑھنے والے کیا 40 مومن اکٹھے ہو گئے ہیں؟ انہوں نے عرض کی حضور 40 سے بھی زیادہ ہیں۔ فرمایا جنازہ اٹھا لو، میں نے جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنا ہے۔ میرے آقا فرماتے جس کے جنازے میں وہ 40 مومن ہوں گے جو اللہ وحدہ لا شریک کے کسی کام میں کسی کو شریک نہیں مانتے ہوں گے، جو اللہ کو معبود اور الہ ہے برحق مانتے ہوں گے، ایسا شخص جس کے جنازے میں جائے گا اور وہ مومن 40 ہوں گے، اللہ مرنے والے کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ دنیا سے جائے اسے خیر کے حوالے سے یاد کیا کرو، اس کے بارے میں اچھی باتیں کیا کرو۔ اس اچھی بات کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز و اقربا کہتے ہیں یار یہ بڑا اچھا انسان تھا، اس ایک جملہ کہنے سے اللہ اس کو جنتی کر دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بندے کہیں یہ جنتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جنازے میں اگر 4 بندے بھی کہہ دیں گے یار یہ بندہ بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا، اللہ جنتی کر دے گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 4 نہ کہیں، میرے آقا نے فرمایا اگر 3 کہہ دیں تو اللہ جنتی کر دے گا۔ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر 3 بھی نہ کہیں تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر 2 بھی کہہ دیں گے تو اللہ جنتی کر دے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے خود لحاظ آیا، میں اگر ایک کا بھی کہتا تو جان کائنات جان عالم اپنے لب ناز کو جنبش دیتے کہ اگر ایک بھی جنازے میں کہہ دے یہ مرنے والا جنتی تھا، نیک تھا، اس کے اعمال اچھے تھے تو اللہ اس کی بھی بخشش و مغفرت کر دیتا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ کسی جگہ رہتا ہے عزیز و اقربا کے سامنے معاملات کھلے ہوتے ہیں تو کیا سب کچھ جانتے ہوئے بھی اگر کہے کہ یہ جنتی تھا تو اللہ جنتی کر دے گا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب ناز کو جنبش دی۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں سب کچھ جانتے ہوئے بھی اگر کوئی کہے بندہ بڑا اچھا تھا، بندہ بڑا نیک تھا تو اللہ جنتی کر دے گا۔ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوئے پھر بھی؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں یہی سوال میں نے معراج کی رات اپنے رب سے پوچھا ہے۔ میرے مالک یہ عزیز و اقربا یہ رشتہ دار کسی کو معاف نہیں کرتے، یہ بدگوئیاں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، لیکن اگر یہی لوگ کہہ دیں، علاقے کے کہہ دیں، محلے کے کہہ دیں، اعزاء و اقربا کہہ دیں یہ جنتی ہے تو کیا جنتی ہو جائے گا؟ اللہ نے فرمایا ہاں میرے محبوب میں اس کو جنتی کر دوں گا، کیونکہ ستار ہونا میری صفت ہے۔ میں فرشتوں میں کہتا ہوں فرشتوں جو میرا کام تھا کہ بندے کے عیبوں پہ پردہ ڈالے، یہ مومن اپنے بھائی سے بھلائی کرتے ہوئے اس کے عیبوں پہ پردے ڈال رہے ہیں، یہ زمین پر میرے شاہد ہیں۔ جب یہ بولتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں قبول کرتا ہوں ان کے کہنے پہ میں نے مرنے والے کو جنتی کر دیا ہے۔ اس لیے اپنی زبان سے کلمات خیر نکالا کریں۔ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، ایک صوفی نے طبقات سلمی کے اندر ایک بڑی زبردست بات لکھی۔ کسی نے پوچھا حضور والا ایک بات بتائیں، جب یہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے مومنین اکٹھے ہوتے ہیں، اس کی ایصال ثواب کرتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی۔ فرمایا بات یہ ہے کہ چونکہ یہ مومن زمین پر اللہ کے شاہد ہیں، یہ جب اکٹھے ہوتے ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ جب کسی پنچایت کے اندر کوئی بندہ اگرچہ گناہگار بھی کیوں نہ ہو، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اس کے سفارشی بنے تو جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جناب اس سے تو جو کچھ ہوا ہو گیا، مگر یہ جو چہرے اتنے سارے آئے ہیں کسی نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے اپنے چہرے کو سجایا ہوا ہے، کوئی عارف ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی عاشق ہے، کوئی بندہ مومن ہے، یہ سارے سفارشی بن کے آئے ہیں تو فیصلہ کرنے والا نرمی اختیار کرتا ہے۔ کہا اسی لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہم دعا کریں گے باری تعالیٰ اس مجلس میں تیرے نیک بھی ہیں، تیرے عبادت گزار بندے بھی ہیں، تیرا ذکر کرنے والے بھی ہیں، یہاں حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، یہ سارے اکٹھے ہو کے تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کر رہے ہیں، میرے مالک مرنے والے کو بخش دے، اللہ بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، جب کوئی بندہ بھلائی کی نیت سے
اٹھتا ہے یا کہیں جاتا ہے یا ارادہ کرتا ہے اس کے کیا ثمرات ہوتے ہیں، اس پر میں چند احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے معراج کی رات ایک شخص کو دیکھا جو جنت میں ٹہل رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جنت میں تو ٹہل رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میرے محبوب علیہ السلام جانتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے پوچھا یہ جنت میں جانے کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جا رہا تھا، راستے پہ میں نے دیکھا تو ایک درخت کی ٹہنیاں زمین سے لگ رہی تھیں، میں نے سوچا ابھی تو وقت کافی ہو گیا ہے، کل میں کوئی چیز لے آؤں گا، یہ ٹہنیاں کاٹ دوں گا تاکہ یہ رستہ صاف ہو جائے، یہ امت کی بھلائی کے لیے، مسلمان یہاں سے گزرتے ہیں، کسی کو یہ ٹہنی تکلیف نہ دے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی میں نے نیت کی، ابھی ٹہنی کو کاٹا نہیں ہے، میں دنیا سے چلا گیا، میری اجل آ گئی، میرا انتقال ہو گیا، جب میں قبر میں آیا تو اللہ نے فرمایا، فرشتوں اس کی بخشش و مغفرت کر دو، جو مسلمانوں کی خیر اور بھلائی کا کام کرتا ہے ہم اس کو بغیر حساب کے جنتی کر دیتے ہیں۔ جب ہم سب کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ دنیا سے چلا گیا ہے ہم خیر اور بھلائی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ یاد رکھنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبولیت دعا کی علامت یہ ہے، آج تو ہم لوگوں نے رواج بنا لیا ہے نا، سامنے ہر ایک کے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اچھا طریقہ ہے، مانگنی چاہیے، دعا پر پابندی نہیں، لیکن محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کب قبول ہوتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، جب بندہ موجود نہ ہو، اس کی غیر موجودگی میں کوئی مسلمان کسی کے لیے دعا کرتا ہے، وہ دعا سیدھی عرش معلی پر جاتی ہے، تو یارو جو بندہ موجود نہ ہو اس کے لیے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، جو بندہ اس جہان میں بھی نہ ہو تو جب ہم ان کے لیے دعا کریں گے اللہ بخشش و مغفرت عطا فرما دے گا۔ اور دوسرے مقام پر ایک حدیث پاک ہے کہ جو دنیا سے جانے والا ہوتا ہے نا، مرنے والا ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے، جس طرح بندہ پانی میں ڈوب رہا ہو نا تو وہ کوشش کرتا ہے کوئی تنکا مل جائے، کوئی گھاس مل جائے تو میں بچ جاؤں، تو میرے آقا علیہ السلام نے یہی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے وہ آپ کی دعا کا منتظر رہتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کاش کوئی مجھے میرے لیے ایصال ثواب کرے، میرے لیے دعا کرے، اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں، او امن او ابن او اخن او صدیقن، کہ کاش کوئی دعا کرنے والا میرا بیٹا ہو، میرا بھائی ہو، میرے والدین ہوں، میرے ماں باپ ہوں، میرے عزیز و اقربا ہوں، کوئی دعا کرنے والا ہو، او صدیقن کوئی میرا دوست ہو۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بخشش کرتا ہے اور مرنے والے کو انتظار رہتا ہے۔ اور مصنف عبد الرزاق کی ایک حدیث پاک ہے، ایک روایت ہے کہ ایک صاحب جاتے تھے قبرستان کے اندر اور ہمیشہ اپنے والد کی قبر پہ جا کے حاضری دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا جیسے بندہ کوئی فوت کی ہوتی ہے، قبرستان میں جاتا ہے، مردے کو دفن کرتے ہیں، تو یہ بندہ اپنے والد کی قبر پہ نہ گیا، واپس آ گیا، اور جب واپس آیا تو اس کو آج تذکرہ کے اندر امام قرطبی نے بھی نقل کیا ہے، شرح الصدور فی احوال الموت والقبور کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، جب وہ رات کو سوتا ہے اس کا والد روتا ہوا نظر آتا ہے، اور باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹے جب تو آتا تھا نا قبرستان میں میری قبر میں بیٹھ کر فخر تو دعا کرتا تھا، میں سب پر فخر کیا کرتا تھا، اب تو آج آیا قبرستان میں میری قبر پہ نہیں آیا، اس مردے کو تدفین کے بعد واپس چلا گیا، میری بڑی دل آزاری ہوئی، میں نے کہا ابا جی جب میں آتا ہوں آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ کہ فرمانے لگے تم نے محبوب علیہ السلام کی حدیث نہیں پڑھی، جس کا زندگی کے ساتھ تعلق ہو اس کی قبر پہ جایا جائے تو زندگی میں جس طرح بندہ مل کے خوش ہوتا ہے اسی طرح اس کی قبر پہ بیٹھو گے اس کو انسیت اور خوشی حاصل ہوگی۔ آج جب تو نہیں آیا میری دل آزاری ہوئی ہے اور تو فلاں کو ملا، طویل حدیث ہے اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو فرمانے لگے کہ اب تو جس طرح آج میرے پاس نہیں آیا مجھے تکلیف ہوئی ہے، تو مجھ سے وعدہ کر جب بھی قبرستان آئے گا میری قبر پہ ضرور آئے گا تاکہ میری روح خوش ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو موت ہے نا یہ مٹاتی نہیں ہے، یہ موت مٹاتی نہیں ہے۔ بندہ پہلے عالم ارواح میں تھا، پھر باپ کی پشت میں تھا، پھر والدہ کے پیٹ میں تھا، پھر یہ دنیا میں آیا، پھر برزخ میں، پھر اسی طرح مختلف معاملات طے کرتا ہوا یہ مقام میزان تک، پھر جنت میں جائے گا۔ یہ مرا کب ہے؟ یہ تو انتقال کرتا ہوا منتقل کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا نے فرمایا موت ایک پل کی مانند ہے، یہ موت مٹاتی نہیں ہے، موت تو محبوب علیہ السلام سے ملاتی ہے، جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ایک سبب ہے۔
یہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی بلکہ ودھا کے چہرے والے نبی سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ یہ موت مٹاتی نہیں ہے، یہ ملانے کے لیے آتی ہے۔ یہی سبب ہے جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، جب بندہ دنیا سے جاتا ہے ہم اس کو غسل دیتے ہیں، اس کو جناب والا خوشبو لگاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں اور قبر میں رکھتے ہیں، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں اس نے مٹی کے ساتھ مٹی ہونا ہے۔ تو یارو کبھی آپ نے سوچا جب اس کو مٹی میں رکھنا ہے پھر یہ غسل کیوں دیتے ہیں، خوشبو کیوں لگاتے ہیں؟ کہا بات دراصل یہ ہے اس نے قبر میں جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے، اس نے ودھا کے چہرے کو دیکھنا ہے، واللیل کی زلفوں کو دیکھنا ہے، ما زغ البصر وما طغی کے کاجل والی آنکھوں کو دیکھنا ہے، اس نے ید اللہ والے ہاتھوں کو دیکھنا ہے، علم نشرہ کے سینے کو دیکھنا ہے، طٰہٰ کے تاج والے محبوب کو دیکھنا ہے۔ یہ محبوب علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے، یہ تیاری کرائی جا رہی ہے تاکہ یہ قبر میں جانے کائنات کا دیدار کرے، محبوب علیہ السلام کی زیارت کرے۔ یہ مٹانے کے لیے نہیں آتی، یہ محبوب علیہ السلام سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ عزیزان محترم یاد رکھیں محبوب علیہ السلام سے یہ موت ملانے کے لیے آتے، مٹانے کے لیے نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا رحمت مہدات، اللہ نے مجھے تمہارے لیے ہدیہ رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور تحفۃ المومن الموت، مومن کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ موت کا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں الانبیاء الی اممہم عطیۃ ونبینا لنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃ، جتنے انبیاء ہیں وہ اپنی امتوں کے لیے عطیہ ہیں اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہدیہ ہیں۔ وفرق بین العطیۃ والہدیہ لأن العطیۃ للمحتاجین والہدیۃ للمحبوبین، عطیہ ضرورت مندوں کو دیا جاتا ہے اور ہدیہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا بات یہ ہے محبوب کی ذات بھی ہدیہ رحمت، یہ موت بھی رحمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو موت دیتا ہے کہ یہ ساری زندگی کبھی ودھا کے چہرے کا ذکر کرتے ہیں، یہ کبھی محبوب کی واللیل کی زلفوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ما زغ البصر وما طغی کی کاجل والی آنکھوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی علم نشرہ کے سینے والے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، کبھی طٰہٰ کے تاج والے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ ارے اس امتی کی ساری زندگی تڑپتے مچلتے دیدار مصطفیٰ کی تمنا اور زیارت کے لیے گزری ہے، اب اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے، اس کو موت کا تحفہ دیتا ہے تاکہ یہ قبر میں جائے تو جانے کائنات کا دیدار کر سکے۔ اور جب کسی کو موت کا مفہوم سمجھ آ جاتا ہے پھر وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، پھر وہ موت سے پیار کرتا ہے کہ یہ قبر میں جا کے محبوب علیہ السلام کی زیارت کروں گا، محبوب علیہ السلام کا دیدار کروں گا۔ تو عزیزان محترم یاد رکھیں محبوب علیہ السلام فرماتے جو اچھی نیت رکھتا ہے اس نیت کا صلہ اس کو ضرور ملتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک ہے جس کو شرح الصدور کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے اور التذکرہ کے اندر امام قرطبی نے نقل کیا ہے کہ جب کوئی بندہ سورہ یاسین روزانہ تلاوت کر کے کسی ایک فرد کو بخشتا ہے، جس نے بھی یہ سورہ یاسین پڑھی ہے اللہ پڑھنے والے کو بھی بخش دیتا ہے، جس کے لیے پڑھی ہے اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ اور پھر امام جلال الدین سیوطی نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جتنے قبرستان کے اندر مردے ہوتے ہیں اگر وہ سب کو ایصال ثواب کر دی جائے سورہ یاسین تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے، اور جتنے مردے ہوتے ہیں ان کے تعداد کے برابر اس سورہ یاسین کا ثواب پڑھنے والے کو عطا کرتا ہے۔ اور مسند احمد کی یہ حدیث پاک ہے جب کوئی بندہ تلاوت کلام مجید کو سنتا ہے، تلاوت سنتے ہوئے قرآن کی کسی ایک آیت پر اس کے آنسو نکلتے ہیں محبت قرآن میں اور محبت صاحب قرآن میں، جب وہ روتا ہے اس کے آنسو نکلتے ہیں، قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کی نور علی نور کر دی جاتی ہے۔ وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ میری قبر کیسے روشن ہو گئی؟ تو فرشتے کہتے ہیں جو تو نے فلاں محفل میں قرآن مجید کی ایک آیت کی محبت میں آنسو بہائے تھے، اس ایک آیت نور کی وجہ سے اللہ نے تیری قبر کو نور علی نور کر دیا ہے۔ یارو قرآن کی ایک آیت محبت سے سنو تو قبر نور علی نور ہو جاتی ہے، اور جس کے لیے پورا قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کیا جائے اس کی قبر بھی نور علی نور ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ کئی دفعہ علماء سے حدیث پاک سماعت فرمائی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان میں گئے نا تو آپ نے فرمایا اس قبر پہ بھی عذاب ہو رہا ہے، اس پر بھی عذاب ہو رہا ہے، یہ چغل خور تھا، یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، تو پھر آپ نے کھجور کی
ٹہنی کے دو حصے کیے، ایک قبر میں رکھی اور دوسری قبر میں رکھی، اور ارشاد فرمایا جب تک یہ تر رہے گی اللہ کا ذکر کرے گی قبر کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ یہ بنی اسرائیل کی امتوں میں سے کوئی مومن لوگ تھے، ان کی قبریں تھیں دونوں۔ محبوب علیہ السلام نے بتایا، امام مقدسی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ایک نکتہ لکھا ہے، فرماتے ہیں یہ جو چھڑی ہے جب تک یہ تر رہے گی، سبز رہے گی، اللہ کا ذکر کرتی رہے گی تو قبر عذاب میں تخفیف ہوگی۔ تو وہ فرماتے ہیں امام مقدسی، وہ جو کھجور ہے، وہ ٹہنی ہے، وہ اشرف المخلوقات تو نہیں ہے نا۔ اگر ٹہنی اللہ کا ذکر کرے تو عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے، تو پھر یہ انسان اشرف المخلوقات اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کر کے ایصال ثواب کرے تو مرنے والوں کے عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے، اور بندہ نیک ہو تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، نام اعمال تل رہے ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، بندہ بڑا پریشان ہوگا کہ میری نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں۔ اب پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوگا تو ایک مٹی کی پوٹلی اس کے نام اعمال میں نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دی جائے گی۔ نیکیوں کے پلڑے میں جب وہ پوٹلی مٹی کی رکھی جائے گی تو وہ بندہ خوش تو ہوگا کہ میری نیکیاں بڑھ گئی ہیں، لیکن حیران بھی اس بات پہ ہوگا کہ یہ مٹی کی پوٹلی یہ کیا چیز ہے کہ میرے نام اعمال میں رکھی گئی اور میرا جو نیکیوں کا پلڑا تھا یہ بھاری ہو گیا۔ ابھی وہ سوچ رہا ہوگا، فرشتوں کی خدمت میں عرض کرے گا کہ فرشتوں یہ بتاؤ یہ مٹی کی پوٹلی کہاں سے آئی، میرے نام اعمال میں نیکیوں میں مٹی کہاں سے آئی؟ فرشتے جواب دیں گے، اے مومن بات دراصل یہ ہے تو ایک قبرستان سے گزرا تھا، وہاں تو نے دیکھا ایک قبر گری ہوئی ہے اور لوگ اس کو جناب والا گڑھا سمجھ کر کہیں پیشاب نہ کرنا شروع کر دیں یا اس قبر کی توہین نہ کریں، تو نے مٹی منگوا کے اس قبر کو سیدھا کیا تھا۔ نیت تیری یہ تھی کہ یہ جو مرنے والا ہے اس کے اکرام کے لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں، یہ اس کو کوئی یہاں پہ پیشاب کر کے اذیت نہ دے۔ یہ جو تو نے مٹی ڈلوائی تھی اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ نے اس مٹی کی حفاظت کا حکم دیا، آج تیرے نام اعمال کے اندر یہ وہی مٹی رکھی گئی ہے جو تو نے ایک مومن کی قبر کے لیے اکٹھی کی تھی۔ اب یہاں آپ اندازہ لگائیں، قبر پکی ہو یا کچی ہو، یہ مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، اس کے اپنے اعمال کام دیں گے۔ لیکن اگر کسی نے اکرام المسلم کے تحت، اکرام المؤمن کے تحت کہ یہ بندہ مومن تھا، اس کا اکرام ہے، کوئی یہاں بیٹھ کے اس کو اذیت نہ دے اور اس وہاں پہ مٹی ڈلوا دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ضائع نہیں فرمایا اور فرمایا کہ اس کو سنبھال کے رکھا جائے، قیامت والے دن اس کے نیکی کے لیے اضافے کا سبب وہ مٹی بنتی ہے۔ تو عزیزان محترم، محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ یاد رکھنا اس امت کے اندر اگر قبر کی حفاظت پر اتنا اجر ہے تو قبروں کو مٹانے اور مسمار کرنے پر گناہ بھی تو ہوگا نا۔ یہ ساری باتیں ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ ایصال ثواب کا کنسپٹ آج سے نہیں ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ یہ جیسے میں نے ابو داؤد شریف کی حدیث پاک آپ کے سامنے خطبہ کے اندر پڑھی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو غلام ہیں، حضرت عمر اور حضرت حشام، دونوں بھائی ہیں۔ ان کا والد جو ہے مسلمان نہیں ہے، جب وہ دنیا سے جانے لگا اس نے وصیت کی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بیٹوں میرے لیے 100 غلام آزاد کرنا۔ اب مسلمان نہیں ہے، دنیا سے چلا گیا۔ آپ یہ اندازہ لگائیں، ابو داؤد شریف کے اندر یہ کتاب الوصایا کے اندر یہ حدیث پاک ہے، کتاب النکاح سے پہلے محبوب علیہ السلام کے وہ غلام جب باپ دنیا سے چلا گیا، چھوٹے بیٹے نے 50 غلام آزاد کیے، بڑے کو کہا بھائی جان ابا دنیا سے چلا گیا ہے، آپ بھی کوئی غلام آزاد کریں، اس کو ثواب پہنچائیں۔ تو اس نے کہا بات دراصل یہ ہے، میرا جو والد ہے وہ مسلمان تو تھا نہیں، وہ غیر مسلم تھا، اب پتہ نہیں غیر مسلم کو ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، تو لہٰذا جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جاتے ہیں، ان سے جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد مسلمان نہیں ہے، دنیا سے چلا گیا، لیکن یہ وصیت کر گیا ہے کہ میرے لیے 100 غلام آزاد کرنا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ بندہ دنیا سے جا رہا ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، کافر ہے، مگر کنسیپٹ اتنا پرانا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر کوئی صدقہ خیرات کرے تو ثواب پہنچتا ہے۔ وہ جو ہے کہ نہیں ہے، یہ جو آج آپ نے جو ہے وہ کوئی ضرب المثل کوئی چیزیں گھڑ لی ہیں اور کہتے ہیں جی یہ کیسے پہنچتا ہے۔
عزیزان محترم، وہ جب جو دونوں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، میرے آقا دونوں بھائیوں کی بات کو سنتے ہیں اور فرماتے وَلَوْ كَانَ مُسْلِمًا، اور معجم الکبیر کی حدیث پاک ہے لَوْ كَانَ مُؤْمِنًا، اگر مرنے والا مسلمان ہے یا مرنے والا مومن ہے، فَآتَقْتُمْ عَنْهُ، جو تم غلام آزاد کرو گے، او تصدقتم عنہ، جو اس کی طرف سے حج کرو گے، اس کی طرف سے صدقہ کرو گے، او حججتم عنہ، جو اس کی طرف سے حج کرو گے، بالغہ ذالک، سب کچھ پہنچے گا۔ اب محبوب نے یہ شرط رکھ دی، اگر مرنے والا صاحب ایمان ہے، جو کچھ بھی صدقہ خیرات ایصال ثواب کرو گے، پہنچنے والا، پہنچانے کا ضامن عربی سلطان ہے۔ بس اتنی بات کو یاد رکھیں۔ ایصال ثواب کی جو صورتیں ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے دیگیں پکا لی تو یہ ایصال ثواب ہے، یہ بھی صدقہ خیرات ہے، غرباء اور مساکین کے لیے ہوتا ہے، اور لیکن اس کی اور صورتیں بھی ہیں۔ مسجد بنوانا یہ بھی ایصال ثواب کی صورت ہے، مسجد میں قرآن مجید رکھنا یہ بھی ایصال ثواب کی ایک صورت ہے، کسی مریض کا علاج کروانا یہ بھی ایصال ثواب کی ایک صورت ہے، کوئی جناب والا مدرسہ بنانا یہ بھی ایصال ثواب کی ایک صورت ہے، اور کوئی ایسا کام کرنا جس سے امت کو فائدہ ہو، یہ ساری ایصال ثواب کی صورتیں ہیں۔ اور اتنا خیال رکھنا چاہیے، جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے، پہلے بھی ایک مجلس میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا اور کافی سارے علماء مجھ سے ناراض ہو گئے، لیکن جو حق کی بات ہے وہ تو کرنی پڑتی ہے، اور میں کرتا ہوں، اور میں کسی سے پیسے تو لینے کے لیے تو جاتا نہیں ہوں، نہ میں کسی کا نوکر ہوں، میں تو حضرت زہرا کے بابا کا نوکر ہوں۔ پیسے بٹورنا مقصد نہیں ہے، تعلق جوڑنا مقصد ہے۔ اتنا ضرور یاد رکھیں، کوئی ایسا بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے جس کی اولاد نابالغ ہے، اس کی وراثت سے جو صدقہ خیرات کھانا پکایا جاتا ہے وہ ہر صاحب حیثیت بندے کے لیے کھانا حرام ہے۔ طعام المیت یمیت القلب، ایسا جو کھانا ہے دلوں کو مردہ کرتا ہے۔ ہاں، اگر دنیا سے جو چلا گیا اس کے اعزا و اقربا جو صاحب حیثیت ہیں وہ اس کے ایصال ثواب کے لیے کوئی لنگر کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ علیحدہ صورت ہے، لیکن جہاں آپ ایصال ثواب کی مجالس میں جاتے ہیں اتنا ضرور دیکھا کریں کہ یہ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں یہ مرنے والے کی وراثت سے ہے، تو اگر اس کے جو ورثاء ہیں وہ نابالغ ہیں تو آپ اس وراثت سے جو کچھ کھا رہے ہیں وہ حلال نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ کے نہیں؟ یہ مسائل یہ ضرور یاد رکھنے چاہیے، وہ حرام ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے آج ہم نے یہ سارا کچھ رواج کے طور پہ بنایا ہوا ہے۔ اگر کوئی ایم پی ایم این اے آ جائے، کوئی سیاستدان آ جائے، کوئی جناب والا صاحب حیثیت آ جائے تو اس کو علیحدہ کھانے کے انتظام کیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی غریب غربا آ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے چل بھاگ تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے صدقے خیرات کا اہتمام کل خانیوں میں ہر جگہ کیا ہوتا ہے یہ ضرورت مندوں کے لیے ہوتا ہے، یہ غرباء کے لیے ہوتا ہے، یہ مساکین کے لیے ہوتا ہے، یا جو دور سے لوگ آئے ہیں مہمان اس کی بھی کوئی شرعی حیثیت ہے، اس کی بھی کوئی نوعیتیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ سب کے لیے ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ جب بھی ایصال ثواب کا اہتمام کریں تو یہ نہ سوچا کریں عزیز و اقربا ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، سارا جہان ناراض ہو جائے۔ جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تاکہ میرا خدا راضی ہوگا تو یہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ مولانا رشید احمد گنگوئی مکتبہ فکر دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، صحیح ہوگی جس نے لکھی ہوگی میں تو بیان کرتا ہوں۔ ایصال ثواب کے اوپر انہوں نے 2 باتیں لکھی ہیں۔ ایک بات وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بندہ دنیا سے چلا گیا، وہ کسی اللہ والے کا ذکر کرتے ہیں، دنیا سے چلا گیا تو اس کے دوست کو زیارت ہوئی اور وہ کہنے لگا میری ایک بیٹی ہے جو دنیا میں رہتی ہے، میرے مرنے کے بعد وہ ایصال ثواب نہیں کرتی، تو میری بیٹی کو جا کے کہو میرے لیے دعا تو کیا کرے۔ اب یہ بندہ جب پہنچا تو پتہ چلا کہ والد کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچی بے راہ روی کا شکار ہو گئی ہے، اس کا کوئی کام اچھا نہیں، سارا دن آوارہ گردی میں مشغول رہتی ہے، اور ابھی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ وہ دریا پہ گئی ہوئی ہے، دجلہ کے اندر نہا رہی ہے۔ یہ بندہ جب جاتا ہے پوچھتا ہے فلاں کی بیٹی کون ہے، وہ تمسخر اڑاتی ہے میں ہوں، خیر تو ہے؟ کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ اپنے والد کو ایصال ثواب کر۔ اس نے کہا میں کیا صدقہ خیرات کروں؟ وہ پانی میں کھڑی کھڑی نا اس نے 3-4 ایسے پانی کے چلو بھرے اور بیر پھینک دیے اور کہا جا میرے باپ پھر ملے تو اس کو کہہ دینا یہ میں نے تیرے لیے صدقہ خیرات کر دیا ہے۔ اب یہ تمسخر اڑایا اور اپنے باپ کی تضحیق و توہین کی۔ یہ بندہ جب دل آزردہ ہو کے مغموم اور رنجیدہ ہو کے واپس آیا، دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یار عجیب اولاد ہے، میں تو گیا تھا ایک پیغام لے کے اور ایک بات کو سنانے کے لیے، اس نے تو تمسخر اڑایا، مذاق کر دی۔ جب رات کو پھر سوتا ہے تو وہ دوست سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتا ہے تیری مہربانی، اس صدقہ جو میری بیٹی نے میرے لیے کیا ہے اللہ نے میری مغفرت کر دی ہے۔
یہ کہنے لگے میں نے جو دیکھا ہے وہ تو مغفرت کے قابل تو عمل تھا ہی نہیں، وہ تو تمسخر اور تضحیک و توہین آمیز تھا، یہ عجیب معاملہ ہے۔ اس نے کہا بات دراصل یہ ہے، اگرچہ اس نے تضحیک کیا، نیت اس کی یہ تھی کہ میں صدقہ کر رہی ہوں، اگرچہ اس نے مذاق اڑایا ہے پھر بھی نیت صدقے کی تھی۔ اس نے جب پانی بھر کے بیر پھینکا ہے تو ایک بل کے اندر ایک جانور رہتا تھا، وہ بیر نکلتا تو لوگ اس کو مارتے، وہ پیاس کی شدت سے مر رہا تھا، جب پانی اس بل کے سوراخ سے اس کے اندر تک پہنچا ہے، اس نے پانی پیا ہے، اس جانور کے پانی پینے سے اللہ نے میری بخشش و مغفرت فرما دیا ہے۔ عزیزان محترم، دوسری ان کی ایک روایت ہے، تعزیر الناس کتاب ہے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید ان کے سامنے گیا اور انہوں کہنے لگا حضرت مجھے مراقبے کا طریقہ بتائیں۔ اب یاد رکھیں یہ جو تصوف کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں مراقبہ کیا ہوتا ہے، میں تھوڑا اشارہ دے دیتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کان بند کرتے ہیں، یہ دونوں انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں تو بندے کے جسم کے اندر سے آواز آتی ہے، حضور والا یہ کون سی آواز ہے، کس چیز کی آواز ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ جب کوئی غیر سے کان بند کر لیتا ہے تو اس کے جسم کے اندر جو آواز آتی ہے یہ حوض کوثر کے پانی کے چلنے کی آواز ہے۔ یہ تفسیر در منصور اٹھائیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے تحت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، دوسری کتب کے اندر بھی ہے، روح البیان کے اندر بھی ہے، روح المعانی کے اندر بھی ہے، تو تفسیر کبیر کے اندر بھی ہے یہ بات۔ کہا کہ جیسے ہی وہ اپنے کانوں کو بند کرتا ہے تو اس کی باڈی سے حوض کوثر کے پانی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ ذرا یہ آپ غور تو کریں، یہ جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے قریب، 7 آسمان کے اوپر، اور جنت کے اندر حوض کوثر ہے اور حوض کوثر کے پانی کے چلنے کی آواز ہے۔ تو یارو ابھی تو کان بند کیے تھے، یہ بندہ بیٹھا زمین پر ہے اور اس کی آواز جنت میں حوض کوثر کے پانی تک چلی گئی۔ مولانا روم نے یہی فرمایا، چشم بندو گوش بندو لب ببند، گر نہ بینی نور حق بر ما بخند۔ میاں جب آپ کان غیر کے لیے بند کرتے ہیں حوض کوثر تک چلے جاتے ہیں، جو زہری حواس سے غیر کو دیکھنا بند کر دیتے ہیں، اپنے رب العلا کو دیکھتے ہیں، جمال جہاں آرا کے جلووں کو دیکھتے ہیں۔ ابھی کان بند ہوئے تھے، حوض کوثر تک پہنچے ہو، جب سب کچھ بند کر کے ایک کی طرف توجہ ہو جاؤ گے پھر حوض کوثر کے مالک تک پہنچ جاؤ گے۔ اس کو مراقبہ کہتے ہیں، اپنے دل کی تختی کو روشن کرنا۔ تو کہا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھنے والا وہ نوجوان کہتے حضور مجھے مراقبے کا طریقہ بتائیں۔ شیخ نے بتایا کہ اپنی ہستی کو مٹا کر، کیونکہ عشق والوں کی دنیا جدا ہے، جب ایک سائل کسی عاشق کے دروازے پہ جاتا ہے، دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں۔ کہا جب تک میں ہے تو عشق کے دروازے نہیں کھلتے، واپس چلا جا، اس میں کو مٹانا پڑے گا۔ عرصہ گزر گیا، لیل و نہار کی گردشیں برداشت کرتا، پھر دروازے پہ دستک دیتا ہے، آواز آتی ہے کون ہے؟ کہا تو ہے۔ کہا جب میں کی کیفیت سے بندہ نکلتا ہے تو اور ہو کی ضربیں اس کے دل پر لگتی ہیں، پھر دل کا آئینہ مصفہ مزکہ مجلہ ہو جاتا ہے، پھر یار کی صورت دل کی تختی پہ عیاں نظر آتی ہے۔ عزیزان محترم کہتے حضور والا مراقبے کا طریقہ بتائیں۔ فرمایا بس غیر کی طرف سے توجہ ہٹا لو، بس اپنے رب کی طرف توجہ رکھو، پھر دیکھو تمہارا آئینہ دل کیسے روشن ہوتا ہے۔ تو اس نے آنکھیں بند کی، دل کی تختی وہ لو روشن ہوئی تو رونے لگا۔ شیخ نے پوچھا، یہ حضرت ابن العربی کے بارے میں بھی یہ بات موجود ہے کتب کے اندر، پوچھا کہ تجھے کیا ہوا؟ حضور میرے دل کی تختی روشن ہوئی، حجابات اٹھے، میں نے دیکھا میری ماں نے جہنم کا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے مجھے وہ محبوب علیہ السلام کی حدیث یاد آئی کہ اگر 70,000 بار کوئی کلمہ پڑھ کر کسی مرنے والے کو ایصال ثواب کرے، مومن ہو، کبھی شرک نہ کیا ہو، اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، چاہے وہ کسی کے لیے پڑھے یا اپنے لیے پڑھے۔ میں نے کہا ابھی پتہ چل جائے گا اس بچے کا کشف ٹھیک ہے، محبوب علیہ السلام کی اس حدیث کی سند ٹھیک ہے۔ میں نے جیسے ہی دل میں تہیہ کیا، میرے مالک وہ فلاں جو میرا 70,000 کلمے کا پڑھا ہوا نصاب ہے، اس کی ماں کو ایصال ثواب کرتا ہوں، ابھی میں نے دل میں یہ ارادہ کیا تھا۔ وہ ہنسنے لگ گیا۔ میں نے کہا بیٹے ابھی رو رہے تھے، ابھی ہنسنے لگے ہو؟ کہتے حضور جیسے آپ کو بتایا، پہلے وہ جہنم کا لباس تھا، ابھی میری ماں کو جنت کا لباس مل گیا، جنت میں ٹہلتے ہوئے نظر آئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے، جب کوئی بندہ مومن کامل کے لیے 70,000 کلمہ پڑھتے اللہ اس کو بغیر حساب کے جنتی کر دیتا ہے۔ ویسے تو وہ کریم ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ
دنیا سے جاتا ہے نا، اس کے ورثاء اس کے لیے ایصال ثواب کا بندوبست کرتے ہیں، اس کی روح خوش ہوتی ہے، اور دوسری جو قبور ہوتی ہیں ان پر فخر کرتی ہے، یہ دیکھو میرے عزیز و اقربا نے میرے لیے ایصال ثواب کا بندوبست کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، علماء تشریف فرمائے، سب سے پہلے میں نے ایک خطیب کی زبانی سنی، پھر میں اس کو تلاش کرتا رہا تو لوگوں نے کہا میں نے فلاں سے سنی، فلاں سے سنی، 13-14 سال کے بعد مجھے یہ کتاب ملی، اور الحمدللہ اب ہماری لائبریری میں یہ سند کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، کیونکہ میرے شیخ نے، میرے استاد مکرم نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ کبھی کسی کی بات سن کے بیان نہیں کرنی جو خود مطالعہ نہ کیا ہو، جو خود نہ پڑھی ہو وہ کبھی جو ہے نا وہ سننا نہیں ہے، کسی سن کے بیان نہیں کرنا، پڑھنا ہے۔ تو میں 14 سال اس حدیث کو تلاش کرتا رہا، آپ نے بھی کئی دفعہ سنی ہے، علماء سے سنیں گے، حوالہ پوچھیں گے تو نہیں آتا، اکثر کو نہیں آتا، الا ماشاء اللہ کا تو قانون موجود ہے نا جی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کر رہے ہیں، اللہ کے کریم ہونے پر عرض کر رہا ہوں، طواف کر رہے ہیں، جیسے ہی طواف کر رہے ہیں نا تو محبوب علیہ السلام کا ایک صحابی ہے جس نے جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، اور وہ صحابی ذکر کر رہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ محبوب علیہ السلام نے جب یہ ذکر سنا نا، انوار و تجلیات کی بارش کو نگاہ نبوت سے دیکھا تو میرے آقا کریم بھی ساتھ پڑھنے لگے یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ وہ جو صحابی تھا نا، ابھی تو صحابی اس نے کلمہ تو پڑھا تھا، جان کائنات کا دیدار نہیں کیا تھا، جیسے اس نے سنا نا اس نے محبوب علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہنے لگا میرے ذکر کے اندر مداخلت نہ کریں۔ آپ خاموش ہو گئے، پھر وہ یا کریمو یا کریمو یا کریمو پڑھتا ہے، پھر وہ کہنے لگے مجھے پتا چلا ہے جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی جلوہ گر ہیں، لہذا میں ان سے شکایت کر دوں گا، اگر میں پہلے ہی شکایت کر دیتا آپ اتنے وجیح نہ ہوتے، حسین و جمیل نہ ہوتے، آپ کا چہرہ انوار و تجلیات کا مرکز نہ ہوتا، آپ کی چہرے کی ضیاء پاشیاں اور نورانیت نظر نہ آتی تو میں کب سے شکایت کر دیتا، خاموش ہو جائیے۔ محبوب علیہ السلام نے جب یہ سنا، میرے آقا نے فرمایا تو نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ تو نے ودعا کے چہرے والے نبی کی زیارت کی ہے؟ کہنے لگا میں نے دیکھا نہیں ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے، آج میں طواف کروں گا اور پتہ چلا ہے محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری ہے تو میں ان کی زیارت کروں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے عربی بھائی، میں ہی تیرا نبی ہوں جس کے سامنے تو کھڑا ہے۔ وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریف پہ گرا، آپ نے اٹھا کے سینے سے لگایا، اتنے میں جبریل امی تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے میں آپ کے اس غلام کا قیامت والے دن سخت حساب لوں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، فرمایا میرے غلام ابھی یہ پیغام لے کے جبریل امی آئے ہیں اور اللہ کی طرف سے پیغام دے رہے ہیں، اللہ فرما رہے قیامت والے دن میں سخت حساب لوں گا۔ تو یہ اعرابی جو تھا سادہ طبیعت کا تھا، دیہاتی تھا، بدو تھا، عرض کرنے لگا حضور اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے عرض کیجئے اگر اللہ میرا سخت حساب لے گا تو میں بھی اللہ کا سخت حساب لوں گا۔ تو جب محبوب علیہ السلام نے یہ بات سنی، پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، فرمانے لگے تو اللہ سے کیا حساب لے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھ سے میرے گناہوں کا حساب لے گا، میں اس کی رحمت کا حساب لوں گا، دیکھوں گا اس کی رحمت زیادہ ہے یا میرے گناہ زیادہ ہیں۔ اب امام مقدسی نے اس حدیث کی شرح میں ایک جملہ لکھا ہے، فرماتے وہ اعرابی ضرور تھا لیکن عاشق تھا، وہ قرآن کے معنی اور مفاہیم و اسرار کو سمجھتا تھا۔ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جہاں آپ جلوہ گر ہوں میرا عذاب نہیں ہوتا۔ اس کو پتا تھا محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، اگر میں یہ بات کروں گا بھی صحیح اللہ ناراض نہیں ہوگا، اس لیے یہ بات کی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں حساب لے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھوں گا میرے گناہ زیادہ ہیں یا خداوند کریم کی رحمت زیادہ ہے۔ پھر جبریل امی آتے ہیں، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کے اس غلام کے جواب کو پسند فرمایا ہے اور اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب ہم اس کا جواب سن کے راضی ہوئے ہیں، اب یہ قیامت والے دن اس کو بھی بغیر حساب کے جنتی کریں گے، جس کا ہاتھ پکڑ کے یہ لے جائے گا اس کو بھی بغیر حساب کے جنتی کر دیں گے۔ آج یاد رکھیں ہم سب کو اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان
تجھے کس نے اپنے کریم رب سے دور کر دیا ہے۔ آخری بات، اور پھر ختم کا جو ہے ٹائم ہو رہا ہے، آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے اپنے کریم رب سے دور کیا ہے۔ اس کی تفسیر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اسی آیت کے تحت تفسیر مظہری کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں عدالت لگی ہوئی ہے، ایک عورت قاضی کے پاس جاتی ہے اور جا کے کہتی ہے میرے خاوند نے دوسری شادی کر لی ہے، اس کو اپنی عدالت میں بلائیں اور اس سے پوچھیں کہ اس نے دوسری شادی کیوں کی ہے۔ جب یہ قاضی نے سنا تو اس نے کہا بی بی 4 شادیوں کی شرائط کے ساتھ اللہ نے اجازت دی ہے، میں کون ہوتا ہوں اس سے پوچھوں تم نے دوسری شادی کیوں کی ہے۔ اس نے کہا عورت نے کہ اے قاضی صاحب اگر شریعت مانے نہ ہوتی اپنے چہرے سے حجاب ہٹا دیتی پھر آپ سے پوچھتی جس کی اتنی خوبصورت بیوی ہو وہ دوسری شادی کیوں کرے۔ جب یہ بات سنی تو اس مجلس کے اندر قاضی کی عدالت میں ایک صوفی بیٹھا ہوا تھا، تصوف کا پیکر بیٹھا ہوا تھا، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب ہوش میں آتا ہے قاضی نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے جب اس نے یہ بات کی تو مجھے ہاتف غیبی سے آواز آئی او میرے بندے اگر میں اپنے کرم کے حجابات اور حریم ناز کے پردوں کو ہٹا دوں اور تم دیکھو کہ تمہارا رب کتنا حسن والا ہے، کتنا حسین ہے، تو پھر میں تم سے پوچھوں ایسے کریم رب کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف متوجہ کیوں ہوتے ہو؟ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنے رب کے ذکر میں عبادت کے اندر ہر وقت مشغول رہیں، اور جس وقت ہم اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف متوجہ کر لیں گے پھر رب کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ رہیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔